ہر مسلم کو ان 8 باتوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی 8 باتوں میں ہمارا پورا دین شامل ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم کیا فالو کریں، ایسا کیا کریں جو ہم دین میں شامل ہو جائیں، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دین اور دنیا کو بیلنس کر کے کیسے چلنا ہے، تو ان باتوں کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جب آپ ان 8 باتوں کو سن لیں گے آپ کے سارے کنفیوژن، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حاتم اعظم رحمۃ اللہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم کتنے دن سے تم میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضور صرف 8 ہی سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ کیا مسئلے ہیں؟ حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا اب یہ بات آپ بھی غور سے سنیے۔ حاتم رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ نے کہا بہت اچھا کیا۔ انہوں نے کہا اب دوسری بات بتاؤ۔ تو حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش کو روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، تو میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا تو وہ مال چلا جائے گا یا تم مر جاؤ گے، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس ایسی کبھی ہوئی جس کی مجھے بہت زیادہ توجہ محسوس ہوئی اور بہت زیادہ وہ مجھے پسند آئی تھی، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے ساری دنیا کو دیکھا، کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف، کوئی فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑا وہ شریف ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بس اس پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ پانچویں بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر طعنا کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے پر حسد آتا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ شانہ کا قرآن شریف میں یہ ارشاد دیکھا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے، یعنی ایک کو دوسرے پر تھوڑا بڑا دکھا رکھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں وہ آپس میں۔ سب کے سب برابر ایک ہی نمونے کے ہو جائیں گے تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہی ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے میں بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بات نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں ہے، اور جس کے حصے میں جتنا چاہے وہ اتنا دے۔ اس لیے لوگوں کی عداوت میں نے کرنا چھوڑ دی، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا ان کے کوئی فعل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ چھٹی بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے،
کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان بے شبہ تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ ہی دشمنی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کے دشمن ہونے کو فرما دیا ہے تو میں نے اس کے علاوہ اپنی دشمنی ہر کسی سے ہٹا لی۔ ساتویں بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز طریقے اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد قرآن شریف میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی پر ہوں، زمین میں چلنے والا ہوں اور جاندار ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بس میں نے اپنا وہ سارا وقت جو میں روزی پر لگاتا تھا اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی یعنی میری روزی، میں اس سے بے فکر ہو گیا، اور جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا یا جو کام اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے بس میں اسی کام میں لگ گیا۔ آٹھویں اور سب سے خاص بات جو انہوں نے بتائی، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص چیز پر ہے، یا تو اپنے اوپر ہے، یا اپنی کسی جائیداد پر ہے، یا کسی کو اپنی تجارت پر بھروسہ ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہے، کوئی اپنے بدن کی صحت اور قوت ہے کہ جب میں چاہوں گا اپنا کام کر لوں گا۔ یعنی ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو اسی کی طرح خود مخلوق ہے، یعنی ان کا خود کا کوئی وجود نہیں، وہ خود بھی اللہ کی دی ہوئی مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ یہ باتیں سن کر حضرت شفیق رحمۃ اللہ نے فرمایا، حاتم تمہیں حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا، میں نے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے ہیں۔ بس جو ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ شانہ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی کر سکتے ہیں، اور دنیا کے عالم تو مال کو ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب بتائیے ان 8 باتوں میں سب کچھ کتنا کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، سب کچھ ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی زیادہ امیر ہے تو وہ اس کی قسمت ہے، غریب ہے تو اس کو اللہ نے دے رکھا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی ہاتھ ہے ہی نہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ وہ سب ان 8 باتوں کو جان کر ہمارا پورا دین سمجھ سکے اور ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایک اچھے شخصیت میں ڈھال سکیں۔